آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان میں مسلمان ہونے کے 4 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اپنے آپ کو پہچاننے کے بارے میں ہے۔ اے عزیز، یہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچاننا خدا تعالی کی پہچان کی کنجی اور چابی ہے۔ اسی لیے وارد ہوا ہے من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی بنا پر خدا تعالی بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے۔ اے عزیز، ساری کائنات میں تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں، اور جب تو اس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو اور کیا چیز پہچانے گا؟ غالب تو یہ کہے گا کہ اپنے آپ کو پہچان لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ ایسی پہچان خدا تعالی کی معرفت کی چابی قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ جیسا تو نے اپنے جسم کے ظاہری حصے کا سر، منہ، آنکھ، پاؤں اور گوشت وغیرہ پہچانتا ہے، اور اپنے باطن کا حل بھی صرف اتنا جانتا ہے کہ جب بھوک محسوس کرتا ہے کھانا کھاتا ہے، جب غصہ میں ہوتا ہے تو لڑتا ہے، جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے تو نکاح کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اپنی پہچان سے یہ پہچان مراد نہیں، اس میں تو سب جانور تیرے ساتھ برابر ہیں۔ تجھے اپنی حقیقت ڈھونڈنا چاہیے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کدھر جائے گا، یہاں کیوں آیا ہے، اور خدا تعالی نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، تیری نیک بختی کیا ہے، کس کام میں ہے، اور بدبختی کس کام میں ہے، اور جو اوصاف تجھ میں ہیں ان میں سے بعض چرندوں اور درندوں اور بعض شیاطین اور بعض فرشتوں کے ہیں، ان میں سے کون کون ہے، تیری اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا چیز تجھ میں عاریتاً ہے۔ جب تک تو یہ جان نہ سکے گا اپنی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا۔ پھر ان میں ہر ایک کی غذا الگ الگ ہے اور سعادت جدا جدا، مثلا کھانا پینا، سونا، موٹا ہونا اور قوی و زوراور ہونا چارپائیوں کی غذا اور سعادت ہے۔ تو اگر تو چارپایا ہے تو پھر دن رات یہی کوشش کر کہ تیرے پیٹ اور شرمگاہ کا مقصد پورا ہو، اور مارنا اور مار ڈالنا اور کھکھیانا درندوں کی غذا اور سعادت ہے، اور شر پیدا کرنا، ہیلا سازی اور مکر کرنا شیطان کی غذا ہے۔ اگر تو بھی انہی میں سے ہے تو ان کاموں میں مصروف رہ تاکہ آرام پائے اور اپنی نیک بختی تجھے اور میسر آئے، اور خدا تعالی کے جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غذا ہے اور سعادت ہے۔ غصہ وغیرہ وغیرہ اور چارپائیوں اور درندوں کی صفات کو ان میں دخل نہیں۔ تو اگر تو فرشتوں کی اصل رکھتا ہے تو اپنی اصل میں کوشش کر کہ جناب الہی کو پہچان اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے، اور اپنے آپ کو شہوت اور غصے کے ہاتھ سے نجات دلائے۔ اور اس معاملے میں یہاں تک کوشش کر کہ تجھے پتہ چل جائے کہ خدا تعالی نے چرندوں اور درندوں کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیا اس لیے کہ وہ تجھے اپنا قیدی بنائیں اور تجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات بیگار میں پکڑے رکھیں، یا اس لیے کہ تو انہیں اپنا قیدی بنائے اور جو سفر تجھے درپیش ہے اس میں اپنا تابع بنائے، ایک کو سواری کے کام میں لائے، دوسرے کو اپنا ہتھیار بنائے، اور چند دن کے لیے جو تو اس منزل میں ہے ان کو اپنے کام میں رکھے تاکہ ان کی مدد سے سعادت کا بیج تجھے میسر آ جائے۔ تب تو انہیں اپنے قبضے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب الہیت کہتے ہیں اور عوام جنت کہتے ہیں، اور یہ سب باتیں تجھے جاننا ہیں تاکہ تجھے کچھ اپنی معرفت حاصل ہو، اور جس نے یہی نہ جانا تو دین میں خجالت ہی اس کا حصہ ہے اور دین کی حقیقت سے وہ پردے میں رہا۔
فصل: اے عزیز، اگر تجھے اپنا آپ جاننا منظور ہے تو پھر یہ بات جاننا لازمی ہے کہ خدا نے تجھ کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں اور جسے ظاہر آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے باطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس، دل اور جان کہتے ہیں، اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہی باطنی معنی تیری حقیقت ہے۔ اور اس معنی کے سوا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع اور اس کے لشکر اور خدمتگار ہیں، اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ جب ہم دل کی بات کریں گے تو اے عزیز جان کے دل سے یہی حقیقت انسان مراد لیں گے، اور اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں، کبھی نفس، اور دل سے وہ گوشت کا لوتھڑا مقصود نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ تو جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے جسے عالم شہادت کہتے ہیں، اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے۔ ہاں، اس عالم میں مسافر کی طرح آیا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری، اور ہتھیار اور بدن کے سب عضو اس کا لشکر ہیں۔ وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے، اور اسی پر تکلیف عبادت عائد ہوتی ہے، اسی سے خطاب ہے، اسی پر ثواب و عذاب ہے۔ اصل سعادت اور شقاوت اسی کے لیے ہے۔ ان سب باتوں میں بدن اس کا تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پہچاننا خدا تعالی کی کنجی ہے۔ اے عزیز، ایسی کوشش کر کہ تو اسے پہچانے کہ وہ ایک عمدہ گوہر ہے، اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ درگاہ الوہیت اس کا اصلی معدن ہے، وہیں سے وہ آیا ہے، وہیں پھر جائے گا۔ یہاں مسافر کی طرح آیا ہے، تجارت و زراعت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تجارت و زراعت کے معنی آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فصل: اے عزیز، یہ سمجھ کہ جب تک تو دل کی ہستی کو نہیں جانے گا اس کی حقیقت کو کیا پہچانے گا۔ پہلے ہستی پہچان، پھر حقیقت جان، بعدہ دل کا لشکر معلوم کر کے کیا ہے، پھر یہ سمجھ کہ دل کو اس لشکر سے کیا تعلق ہے، پھر اس کی صفت پہچان کہ خدا تعالی کی معرفت اسے کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پہچانتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان آگے آگے آئے گا، لیکن دل کی ہستی تو ظاہر ہے کہ اپنی ہستی میں آدمی کو کچھ شک نہیں، اور اس کی ہستی اس کے ظاہری ڈھانچے سے نہیں، اس لیے کہ یہ بدن مردہ ہے اور جان بھی نہیں، اور دل سے ہمارا مقصود روح کی حقیقت ہے۔ روح جب نہ رہی بدن مردار ہے۔ اگر کوئی اپنی آنکھ بند کرے اور اپنے خاکے اور دنیا و ما فیہا کو جسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں بھلائے تو اپنی ہستی کو ضرور پہچان لے گا، اور گو کہ اپنے انجام اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو لیکن اپنے آپ سے بے خبر نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اس امر میں اچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی کچھ حقیقت پہچان لے، اور یہ بھی جان لے کہ جب اس کا یہ بدن چھین لیں گے تو اس کا قائم رہنا اور فنا نہ ہونا روا ہے۔ فصل: دل کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرح نہیں فرمائی، اور خدا تعالی کی جناب سے یہ آیت آئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، کہہ دے تو کہ وہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ روح اللہ کے کاموں اور عالم امر سے ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہ ہوئی۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ عالم خلق جدا ہے اور عالم امر الگ، جس چیز میں ناپ، مقدار اور کمیت کا دخل ہو اسے عالم خلق کہتے ہیں، اسی لیے کہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور آدمی کے دل کے لیے اندازہ نہیں، اسی لیے تقسیم قبول نہیں کرتا۔ اگر تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں ایک طرف کسی چیز کا جہل
اور دوسری جانب اس چیز کا علم ہونا درست ہوتا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہوتا ہے اور جاہل بھی، اور یہ محال ہے، اور روح باوجود یہ کہ قابل قسمت نہیں اور نہ اس میں مقدار و اندازہ کو دخل مگر مخلوق ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے، اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں ویسا ہی پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں روح عالم خلق سے ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں، اس لیے کہ عالم امر ان چیزوں سے ہے جس میں ناپ اور اندازے کو دخل نہ ہو۔ جو لوگ روح کو قدیم سمجھے غلط سمجھے، اور جنہوں نے روح کو عرض کہا غلط کہا، کیونکہ عرض خود قائم نہیں، دوسروں کا تابع ہوتا ہے، اور جان آدمی کی اصل اور بدن اس کا تابع ہے، تو روح عرض کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور جنہوں نے روح کو جسم کہا ان کو بھی دھوکا ہوا ہے، کیونکہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے، روح ٹکڑے نہیں ہو سکتی۔ ایک اور چیز ہے، اس کو بھی روح کہتے ہیں، وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا تعالی کی معرفت کی جگہ ہے۔ جانوروں کے لیے وہ روح نہیں ہے، اور وہ نہ جسم ہے نہ عرض، بلکہ فرشتوں کے گوہر کی جنس سے ایک جوہر ہے۔ اس کی حقیقت کا جاننا دشوار ہے اور اس کی تفصیل کی اجازت نہیں، اور دین کا راستہ چلنے میں پہلے اس کے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ پہلے دین کی راہ میں محنت اور ریاضت چاہیے۔ جب کوئی شخص کما حقہ ریاضت کرے گا یہ پہچان اسے خود بخود حاصل ہو جائے گی، اور یہ معرفت منجملہ اس ہدایت کے ہے جو اس آیت میں حق تعالی نے فرمائی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی اس سے روح کی حقیقت بیان کرنا درست نہیں، لیکن مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا چاہیے۔ جو لشکر نہ جانے گا وہ جہاد کیا کرے گا؟ فصل: اے عزیز، یہ بات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے اور دل کے مختلف لشکر ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اسی سے عبارت ہے، اور دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سعادت ڈھونڈنا اسی کا کام ہے، اور اس کی سعادت خدا تعالی کی معرفت پر موقوف ہے، اور ثانی کی معرفت مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب علم حسیہ سے ہے، اور عجائبات عالم کی معرفت ظاہر و باطن کی حواسی سے حاصل ہوتی ہے، اور حواس کا قیام بدن سے ہے۔ معرفت دل کا شکار اور حواس اس کا پھندہ ہیں۔ بدن سواری اور دام کو اٹھانے والا، اس لیے دل کو بدن کی ضرورت ہے، اور بدن پانی، مٹی، گرمی اور تری سے مل کر بنا، اس بنا پر کم طاقت ہے، اور باطن میں بھوک، ظاہر میں آگ پانی، دشمن درندوں کی سبب سے اسے خطرہ ہلاکت ہے، اسی وجہ سے کھانے پینے کی اسے حاجت ہوئی، اور دو لشکروں کی ضرورت پڑی، ایک ظاہری لشکر جیسے ہاتھ، پاؤں، منہ، دانت، معدہ، اور دوسرے باطنی لشکر جیسے بھوک، پیاس، اور ظاہری دشمن سے بچنے میں بھی اس کے دو لشکروں کی ضرورت ہوئی۔ ہاتھ پاؤں تو ظاہری لشکر ہیں، اور غصہ، خواہش باطنی لشکر، اور بے دیکھے چیز مانگنا اور بے دیکھے دشمن ہانکنا ممکن نہ تھا، تو حواس ظاہری اور باطنی کی ضرورت ہوئی۔ دیکھنے، سننے، اونگھنے، چکھنے، چھونے کی قوتیں ظاہری 5 حواس ہیں، اور خیال، تفکر، حفظ، توہم اور تذکر کی قوتیں دماغ میں باطنی 5 حواس ہیں۔ ہر ایک قوت کے لیے خاص کام ہے، ایک میں خلل پڑنے سے آدمی کے دین دنیا کے کام میں خلل آتا ہے۔ یہ سب ظاہری باطنی لشکروں کے اختیار میں ہیں، اور دل سب کا بادشاہ ہے۔ زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، قوت فکر سب دل کے حکم سے کام کرتے ہیں، اور سب کو خدا نے خوشی سے دل کا تابع بنایا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کریں کہ دل اپنا سامان فراہم کرے اور اپنا شکار پکڑے، اور آخرت کی سوداگری پوری کرے، اور اپنی سعادت کا بیج بکھیرے۔ اور یہ لشکر دل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے فرشتے خدا تعالی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں، اور حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔
فصل، دل کے لشکر کی تفصیل دراز ہے۔ اے عزیز، تجھے اس کا مطلب ایک مثال سے معلوم ہوگا، اور وہ یہ کہ بدن گویا ایک شہر ہے، اور ہاتھ پاؤں کام کاج کرنے والے لوگ اس شہر میں کام کرنے والے۔ غصہ کوتوال، دل بادشاہ، اور عقل وزیر ہے۔ بادشاہ کو مملکت کا انتظام کے لیے ان سب کی ضرورت ہے، لیکن خواہش جو گویا عامل ہے، جھوٹی اور زیادتی کرنے والی ہے۔ وزیر عقل کہتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے، وزیر عقل جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے، اور ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ سلطنت میں جتنا مال ہے سب خراج کے بہانے لے لے۔ اور غصہ جو گویا کوتوال ہے، سخت تندخو اور تیز ہے، مار ڈالنا، زخمی کرنا اسے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح شہر کا بادشاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور جھوٹے طمع اور عامل کو کان مڑوڑے رکھتا ہے، وزیر کے خلاف اس کا کہا نہیں مانتا۔ کوتوال اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس کو زیادتی سے باز رکھے، اور کوتوال کو بھی دباؤ میں رکھتا ہے کہ قدم حد سے زیادہ نہ بڑھائے، اور ان باتوں سے اس بادشاہ کی سلطنت میں انتظام قائم اور درست رہتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ دل بھی اگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے، خواہش اور غصے کو تابع کر کے عقل کا محکوم کر دے اور عقل کو ان کا محکوم نہ بنائے، تو بدن کی سلطنت کا انتظام درست اور سعادت کی راہ چل کر حضرت الہیت میں بے روک ٹوک پہنچ جائے گا، اور عقل کو غصہ اور خواہش تیری بنا دے تو تن کا مالک ویران اور بادشاہ دل بدبخت و ہلاک ہو گیا۔ فصل، اے عزیز، جو کچھ بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصے کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، تو یہ دونوں بدن کے خدمتگار، اور کھانا پینا بدن کا چارہ ہے، اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو بدن حواس کا خادم ہے، اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ دل کی شمع و چراغ بنے اور اس کی روشنی میں درگاہ الہی دل کو نظر آئے کہ یہی دیدہ دل کی بہشت ہے۔ تو عقل دل کی خادمہ ہے اور دل جمال الہی کے نظارے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب دل اس نظارے میں مشغول ہوا تو بندہ خدا کی درگاہ کا خادم بنا۔ حق تعالی نے یہ جو فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے یہی معنی ہیں۔ پس دل کو پیدا کر کے اسے ملک، لشکر اور سواری بدن کی اس لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیین کی سیر کرے۔ اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی کی شرط بجا لانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح مسند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کو اپنا مقصود و قبلہ بنائے اور آخرت کو اپنا وطن اور ٹھہرنے کی جگہ قرار دے، اور دنیا کو منزل، بدن کو سواری، ہاتھ پاؤں کو خدمتگار، عقل کو وزیر، خواہش کو مال کا نگہبان، غصے کو کوتوال اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دے کہ وہاں کی خبر لائیں، اور قوت خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہر کاروں کا افسر بنائے تاکہ جاسوس تمام خبریں اس کے پاس لائیں، اور قوت حافظہ جو دماغ میں پچھلی طرف ہے اسے خبروں کا محافظ دفتر قرار دے کر اخبار کے پرچے اس افسر سے لے کر حفاظت سے رکھے اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے، اور وزیر ان سب چیزوں کے موافق جو ملک سے اپنے پہنچی ہیں ملک کا انتظام اور بادشاہ کے سفر کی تدابیر کرتا رہے۔ وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں مثلاً خواہش، غصہ وغیرہ بادشاہ سے منحرف ہو گیا اور اطاعت اور فرما برداری سے باہر ہو گیا اور رہزنی کرنا چاہتا ہے تو جہاد کی طرف متوجہ ہو کر پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے، کیونکہ سلطنت ان کے بغیر درست نہ رہے گی۔
بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ ان کو اپنے قابو میں لائے کہ جو سفر درپیش ہے اس میں وہ یار و مددگار رہیں، دشمن نہ ہو جائیں، رفاقت کریں، چوری ڈکیتی عمل میں نہ لائیں۔ جب ایسا کیا تو سعید و نیک بخت ہو گیا اور نعمت کا حق ادا کر دیا، اور اس خدمت کے عوض سرفرازی کا خلعت وقت پر پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا اور دوسرے ڈکیتی کرنے والے باغیوں اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک حرام اور بدبخت ہو گیا اور اپنی اس بدعمالی کی سخت سزا پائے گا۔ فصل: اے عزیز، جان لے کہ آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن میں ہے ایک تعلق ہے، اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک صفت اور خلق پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سے بعض اخلاق برے ہیں جو آدمی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور بعض اچھے ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالی مرتبت کرتے ہیں۔ وہ سب اخلاق اگرچہ بہت ہیں لیکن 4 قسم کے ہیں: چارپایوں کے اخلاق، درندوں کے اخلاق، شیطانوں کے اخلاق اور ملائکہ کے اخلاق۔ چونکہ آدمی میں لالچ اور خواہش ہے، اس لحاظ سے چارپایوں کے سے کام کرتا ہے کہ مار ڈالنے، لوگوں سے گالم گلوچ، ہاتھا پائی کرنے پر شیر ہوتا ہے، اور جبکہ ہیلا و مکر کرنا، لوگوں میں فساد ڈالنا چونکہ آدمی میں موجود ہے، اس وجہ سے شیطان کے سے کام کرتا ہے، اور چونکہ اس میں عقل ہے اس کے باعث فرشتوں کے سے کام کرتا ہے۔ مثلا علم کو دوست رکھنا، برے کاموں سے پرہیز کرنا، لوگوں کی اچھائی چاہنا، ذلیل کاموں سے بچ کر عزت دار رہنا، ہر کام میں حق کی پہچان کر کے خوش ہونا، جہل اور نادانی کو عیب جاننا، اور فی الحقیقت آدمی کے سرشت میں یہ 4 چیزیں ہی ہیں: کتا پن، سور پن، شیطان پن اور فرشتہ پن۔ کیونکہ کتا اپنی صورت، ہاتھ پاؤں اور کھال کی وجہ سے برا نہیں بلکہ اپنی عادات کے سبب برا ہے کہ آدمیوں سے بھڑ جاتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبار سے کچھ برا نہیں بلکہ اس وجہ سے برا ہے کہ ناپاک اور بری چیزوں کا طمع رکھتا ہے۔ کتے اور سور کی روح کی بھی یہی حقیقت ہے، اور آدمی میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح شیطان پن اور فرشتہ پن کے بھی یہی معنی ہیں۔ اور آدمی سے فرمایا کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار و آثار سے ہے، اس کی بدولت شیطان کے مکر اور ہیلے معلوم کرے تاکہ رسوا نہ ہو اور شیطان اس سے فریب نہ کر سکے، جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی، لیکن خدا نے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے تو وہ میرے ماتحت ہو گیا ہے اور وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور آدمی کو یہ بھی حکم ہے کہ لالچ و خواہش کے سور اور غصے کے کتے کو ادب اور کنٹرول میں رکھے اور عقل کو زبردست کرے کہ اس کے حکم سے اٹھے بیٹھیں۔ جو آدمی ایسا کرے گا اس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم میں حاصل ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود ان کا خدمتگار بن جائے گا تو برے اخلاق جو اس کی بدبختی کے بیج ہیں اس سے ظاہر ہوں گے، اور اگر خواب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تو وہ اپنے آپ کو یوں دیکھے گا کہ ایک سور یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کافر اس مسلمان کا جو حال کرے گا وہ ظاہر ہے، اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تو اس فرشتے کا حال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا۔ لوگ اگر انصاف کریں اور سوچیں تو دن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع نہ رہیں، اور حقیقت میں ان کا یہ حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو آدمی کے مشابہ ہے لیکن قیامت کو یہ بہت کھلے گا اور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا جن پر خواہش اور لالچ غالب ہے۔ لوگ ان کی سور کی صورت دیکھیں گے اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیڑیے یا کتے کی سی صورت ہوگی۔ اس لیے ہے کہ اگر کسی نے بھیڑیے کو خواب میں دیکھا تو ظالم مرد اس کی تعبیر ہے، اور اگر کسی نے سور کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیر ہے، کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے۔ نیند کے سبب اس عالم سے جو اتنا دور ہوا تو صورت سیرت کے تابع ہو گئی۔ ہر شخص کو ویسا ہی دیکھا جیسا اس کا باطن ہے۔ یہ بڑے بھید کی بات ہے۔ یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحمل نہیں۔
فصل۔ اے عزیز، جب معلوم ہو گیا کہ باطن میں یہ چاروں حکم دینے والے ہیں تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھ کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے، اور یقین جان کہ تو جو حرکت کرے گا اس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی اور اس جہان میں تیری ساتھی ہوگی۔ ان صفات کو اخلاق کہتے ہیں، اور سب اخلاق ان چاروں کو حکم کرنے والوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر خواہش کے صور کا تو متی ہے تو پلیدی، بے حیائی، لالچ، خوشامدی، خست اور دوسرے کی برائی پر خوش ہونا وغیرہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اس صور کو تو دبائے رکھے گا تو قناعت، حیا، شرم، دانائی، پارسائی، بے طمعی، غریبی کی صفت ہوگی، اور اگر تو غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا، ناپاکی، بڑا بولنا، غرور، تکبر، اپنی بڑائی چاہنا، افسوس کرنا، دوسرے کو کم جاننا اور ذلیل سمجھنا، لوگوں سے بھیڑنا وغیرہ باتیں پیدا ہوں گی۔ اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا تو صبر، بردباری، درگزر کرنا، استقلال، بہادری، سکوت، عزت، بزرگی وغیرہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ اگر تو اس شیطان کی اطاعت کرے گا جس کا کام اس سور اور کتے کو ورغلا کر دلیر کرنا، مکر و فریب سکھلانا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جعل سازی، جھوٹ بولنا، ریجھنا اور مکر و فریب وغیرہ امور پیدا ہوں گے، اور اگر تو اس کو زیر کرے، اس کے فریب میں نہ آئے اور عقل کے لشکر کی مدد کرے گا تو دانائی، معرفت، علم، حکمت، صالحیت، حسن اخلاق، بزرگی اور ریاست کی صفتیں پیدا ہوں گی، اور یہ اوصاف جو تیرے ساتھ رہیں گے یہی نیک یادگار ہوں گے اور تیری سعادت کا ختم بن جائیں گے۔ اور جن کاموں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں گناہ کہتے ہیں، اور جن کاموں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں عبادت کہتے ہیں۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان دو حال سے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا ایک روشن آئینہ ہے اور برے اخلاق دھواں اور ظلمات ہیں۔ جب دل تک پہنچتے ہیں تو اسے اندھا کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جناب الہی کی دید سے محروم رہے گا، اور نیک اخلاق گویا نور ہیں کہ دل میں پہنچ کر اسے سیاہی اور گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ لمحها، یعنی ہر برائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یا قیامت میں آدمی کا دل روشن ہو گیا یا تاریک، فلا ینجو ان من اتی اللہ بقلب سلیم، کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا ہو جو گناہوں سے سلامت ہو۔ اور آدمی کا دل ابتدائے خلقت میں لوہے کا سا ہے جس سے روشن آئینہ بنتا ہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتا ہے، بشرط یہ کہ اسے خوب حفاظت سے رکھیں، نہیں تو ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اس سے آئینہ نہ بن سکے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ترجمہ کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو کچھ کماتے تھے ان کی وجہ سے۔ اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ آدمی میں چونکہ درندوں، چارپائیوں اور شیطانوں کی صفتیں ہیں تو ہم کیوں کر جانے کہ فرشتہ پن اس کی اصل ہے، اور یہ صفات عارضی اور عاریتن ہیں، اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور دوسری صفات کے لیے نہیں؟ تو سن تاکہ تجھ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی چارپائیوں اور درندوں سے اشرف و کامل تر ہے، اور خدا نے ہر چیز کو جو کمال دیا ہے وہی اس کا نہایت درجہ ہے، اور اسی لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گھوڑا گدھے سے عزت دار ہے کیونکہ اسے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور اسے لڑائی اور جہاد میں دوڑانے کے لیے، تاکہ سوار کی ران کے نیچے جیسا چاہے دوڑے۔ حالانکہ اس کو گدھے کی طرح بوجھ اٹھانے کی قوت بھی ہے لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملا ہے۔ اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تو اس پر بوجھ لاد دیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا۔ اس میں
اس کی خرابی اور نقصان ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ آدمی کو کھانے پینے سونے جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اپنی تمام عمر اسی میں گنواتے، اور بعض جانتے ہیں کہ آدمی کو اور چیزوں کے زیر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جیسے عرب ترک کو۔ یہ دونوں خیال غلط ہیں، اس لیے کہ کھانا پینا جمع کرنا خواہش سے ہوتا ہے، اور خواہش جانوروں کو بھی ہوتی ہے، بلکہ اونٹ کا کھانا اور گرگریا کا جمع آدمی کے کھانے اور جمع سے زیادہ ہے، تو آدمی ان سے کس طرح افضل ہے؟ اور دوسرے کو مغلوب کرنا غصے کے سبب ہوتا ہے، اور غصہ درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو کچھ درندوں اور چرندوں وغیرہ کو ملا ہے وہ آدمی کو بھی ملا ہے، بلکہ اس کے سوا آدمی کو اور کمال بھی عنایت ہوا ہے، اور وہ کمال عقل ہے کہ اس کے سبب سے آدمی خدا کو پہچانتا اور اس کی عجیب و غریب صنعتیں جانتا ہے، اور اسی کے سبب سے آدمی درندوں چرندوں سب پر غالب ہے، اور وہ سب کچھ جو زمین پر ہے آدمی کے متی ہے، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، ترجمہ، اور متی کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ۔ آدمی کوئی حقیقت وہی ہے جس سے اس کا کمال ہے، اور صنعتیں عارضی اور عاریتن ہیں، اور آدمی کے کمال کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے نہ خواہش رہتی ہے نہ غصہ، یا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت سے آراستہ ہے، اور نخواہی آدمی کار رفیق ہوتا ہے، اور یہی جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے، اور ہمیشہ خدا کی درگاہ میں رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں رہتے ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیٹھے ہیں بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ یا آدمی کے ساتھ ایک اوندھی اور تاریک چیز رہتی ہے۔ تاریک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہ کے سبب اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور اوندھی اس وجہ سے کہ غصہ و غضب کے باعث اسے آرام ملتا تھا۔ غصہ و غضب تو یہاں رہ گیا تو اس کے دل کا منہ بھی اس طرف رہے گا کہ اس کی خواہش اور مقصد تو یہاں ہے، اور یہ جہان اس جہان کے نیچے ہے۔ اب وہ جہان ہے تو اس کا سر نیچے ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكَسُوا رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر کبھی تو دیکھے جس وقت مجرم سر نیچے کیے ہوں گے اپنے رب کے پاس، کہ یہ معنی ہیں، اور جو شخص ایسا ہوگا شیطان کے ساتھ سجین میں جائے گا، اور سجین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے حق تعالی نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تمہیں کیسے معلوم ہو کہ سجین کیا ہے۔ فصل عام قلب کے عجائبات کی انتہا نہیں، اور دل کی فضیلت اسی سے ہے کہ سب سے نرالا ہے، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ دل کی فضیلت دو وجہ سے ہے، ایک تو علم کی وجہ سے، دوسرے قدرت کے سبب۔ علم کی وجہ سے فضیلت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو تمام مخلوق جان سکتی ہے، مگر دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے، اسے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ بزرگی جو ظاہر ہے وہ تمام علموں صنعتوں اور معرفتوں کی قوت ہے۔ اسی قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں پہچانتا ہے، اور جو کچھ کتابوں میں ہے اسے پڑھتا اور جانتا ہے، جیسے ہندسہ، حساب، طب، نجوم، علم شریعت، اور باوجود یہ کہ دل ایسی چیز ہے کہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا، مگر سب علم اس میں سما جاتے ہیں، بلکہ اس کے سامنے تمام عالم ایسا ہے کہ گویا صحرا میں ذرہ، اور لہجہ بھر میں زمین میں سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر و حرکت سے پہنچ جاتا ہے، باوجود یہ کہ زمین پر ہے، مگر تمام آسمان کو ناپتا ہے، اور سب ستاروں کو ناپ کر جانتا ہے کہ اتنے گز پر ہیں، اور مچھلی کو دریا کی تہ سے ہیلا و تدبیر سے باہر نکالتا ہے، اور پرندے کو ہوا سے زمین پر ڈال دیتا ہے، اور زور آور جانور جیسے اونٹ، ہاتھی، گھوڑا ان کو اپنا تابع کر لیتا ہے، اور عالم میں جو عجیب علوم ہیں اور وہ اس کا پیشہ ہے، اور یہ سب اسی 5 حواس سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حواس کا دل کی طرف راستہ ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جیسے عالم
محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف 5 حواس دل کے 5 دروازے ہیں، اسی طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک کھڑکی کھلی ہے، اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے اور حواس ظاہری کو ہی علم کا راستہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بے حقیقت اور بے اصل ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے اور دل کی بہت سی کھڑکیاں جو علوم کی طرف کھلتی ہیں، اس دعوے پر 2 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ پہلی، نیند میں لوگوں کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عالم ارواح و لوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے یا صاف معلوم ہوتا ہے یا مثال میں نظر آتا ہے، اسے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جاگتا رہتا ہے لوگ اسے معرفت کا زیادہ مستحق جانتے ہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ جاگنے میں غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن مجمل طور پر اس قدر جان لینا چاہیے کہ دل آئینہ کی طرح ہے اور لوح محفوظ اس آئینے کی طرح ہے جس میں سب موجودات کی تصویریں موجود ہیں، اور صاف شفاف آئینہ کو جب تصویر والے آئینے کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں سب تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح دل جب آئینے کی طرح ہو اور محسوسات سے قطع تعلق کرے تو روح محفوظ سے مناسبت و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو لوح محفوظ میں تمام موجودات کی جو تصویریں موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں، اور دل جب تک محسوسات سے مشغول رہتا ہے عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ نیند میں چونکہ محسوسات سے بالکل فلوج ہوتا ہے تو لازماً عالم روحانی کو دیکھتا ہے، لیکن نیند میں حواس تو علیحدہ ہو جاتے ہیں مگر خیال باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مثال میں خیال نظر آتا ہے اور صاف حال سامنے نہیں آتا، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو نہ خیال باقی رہتا ہے نہ حواس، اس وقت کچھ آڑ نہیں رہتی، معاملہ صاف ہوتا ہے۔ اسی وقت اس سے کہتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ اور جب وہ سنتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ترجمہ، اے رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب ہم کو پھر بھیج، ہم کریں بھلائی، ہم کو یقین آیا۔ اور عالم ملکوت کی طرف دل کی کھڑکی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں فراست کی باتیں اور نیک خیالات الہام کے طور سے نہ آتے ہوں، اور وہ حواس کے راستے نہیں آتے بلکہ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خطرے کہاں سے آئے ہیں۔ اتنی بات سے یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے ذریعے سے نہیں، اور دل اس عالم سے نہیں بلکہ عالم روحانی سے ہے، اور حواس جن کو اس عالم کے لیے پیدا کیا ہے خواہ مخواہ اس عالم کو دیکھنے میں آڑ بنے ہوئے ہیں، اور جب تک اس عالم سے فارغ نہ ہوگا اس عالم کی طرف راہ نہ پائے گا۔ فصل، اے عزیز، یہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑکی سوئے اور مرے بغیر نہیں کھلتی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص جاگتے میں ریاضت و محنت کرے، دل کو خواہش اور غصے کے ہاتھ سے چھڑا لے، برے اخلاق سے پاک کرے، خالی جگہ میں بیٹھے، آنکھ کو بند اور حواس کو بیکار کرے، اور دل کے عالم روحانی سے یہاں تک مناسبت قائم کر دے کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کہے، زبان سے نہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سوا کسی کی خبر نہ رکھے۔ جب ایسا ہو جائے تو اگرچہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور لوگ جو کچھ خواب میں دیکھیں گے وہ جاگتے میں دیکھے گا۔ فرشتوں کی ارواح اچھی صورتوں میں اس پر ظاہر ہوں گی، پیغمبروں کو دیکھے گا اور ان سے بہت فائدہ اور مدد پائے گا، زمین آسمان کے ملکوت اسے نظر آئیں گے، اور جس کسی پر یہ راہ کھلی وہ عجیب عجیب چیزیں اور بڑے بڑے وہ کام جن کی تعریف امکان سے باہر ہے دیکھے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویت لی الارض فاریت مشارقها ومغاربها، ترجمہ، دکھائی گئی مجھ کو زمین، پھر دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو،
اور خدا تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَلُّونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ، اسی طرح دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اس واسطے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سب اسی سلسلے میں ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے تمام علوم اسی طرح سے تھے، حواس اور سیکھنے سے نہ تھے۔ سب کا آغاز ریاضت و مجاہدے سے تھا، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ، سب سے رشتہ تعلق توڑ کر اپنے آپ کو بالکل خدا کے قبضہ اختیار میں دے دے، دنیا کی تدبیر میں مشغول نہ ہوں کہ خدا خود سب کام درست کر دیتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مالک مشرق اور مغرب کا، اس کے بغیر کسی کی بندگی نہیں، سو اسی کو اپنا وکیل اور کارساز بناؤ۔ جب تو نے اپنا وکیل خدا کو بنایا تو اب فارغ اور لوگوں سے نہ مل۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ ان کو اچھی طرح سے چھوڑنا۔ یہ سب ریاضت و مشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ خلق کی تمنا، دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہو، اور بڑھ کر اس امر کو حاصل کرنا علماء کا طریقہ ہے، اور یہ بڑا کام ہے۔ لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء و اولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رب العزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے، چھوٹا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس راہ کا سیدھا اور درست ہونا تجربہ و عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے۔ اے عزیز، اگرچہ تجھے ذوق سے یہ حال حاصل نہ ہو، سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو، اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس پر ایمان و تصدیق کر، تاکہ تینوں درجوں سے محروم نہ رہے اور منکر نہ ہو جا۔ اور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں، اور اسی سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ فصل: اے عزیز، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امور پیغمبروں کے لیے خاص ہیں، اسی لیے سب آدمیوں کی ذات اصل خلقت میں اس کے لائق ہے۔ جیسے کوئی لوہا ایسا نہیں کہ خلقت میں اس کی لیاقت نہ رکھتا ہو کہ اس سے آئینہ نہ بن سکے، کہ اس آئینے میں عالم کی صورت نظر آئے، مگر یہ کہ اس میں زنگ لگے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اسے خراب کر دے۔ یہی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش اور گناہ اس پر چھا جائیں اور اس میں جگہ کر لیں تو دل زنگ آلود میلا ہو جاتا ہے اور اس میں لیاقت نہیں رہتی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے وَكُلُّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا وَيُمَجِّسَانِهِ۔ ترجمہ: اور ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، پھر ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، یا اسے نصرانی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اور سب میں یہ لیاقت موجود ہونے کی خبر خدا نے بھی دی ہے۔ الست بربکم قالوا بلی۔ ترجمہ: کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ انہوں نے کہا ضرور۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ جس کسی عقل مند سے پوچھیں کہ کیا دو ایک سے نہیں ہیں، جواب دے گا ہاں ضرور زیادہ ہیں۔ کیا دو ایک سے زیادہ نہیں ہیں؟ جواب دے گا ہاں ضرور زیادہ ہیں۔ اگرچہ تمام عقل مندوں نے کان سے نہ سنا ہو، نہ زبان سے کہا ہو، لیکن اس جواب کا سچ ہونا سب کے دل میں ہے۔ جیسا سب آدمیوں کی یہ خلقت ہے، خدا کی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو بے شک کہیں گے اللہ نے۔ اور فرمایا فطر اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور عقلی دلیل اور تجربے سے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ امور پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں، اس لیے کہ پیغمبر بھی آدمی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔
یہ راہ جس شخص پر کھلی ہے اور وہ اسے لوگوں کی صلاحیت کی ساری باتیں بتائی ہیں اور وہ ان باتوں کی ہدایت کرتا ہے، تو اس بتائے ہوئے طریقے کا نام شریعت ہے، اور خود اس شخص کو پیغمبر اور اس کے خرق عادت حالات کو معجزات کہتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص مخلوق کو ہدایت دینے میں مصروف نہ ہو تو اسے ولی کہتے ہیں، اور اس کے حالات کو کرامات۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کا یہ حال لازماً خلق کو دعوت بھی دے اور ہدایت دینے میں مشغول ہو، بلکہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت دینے میں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ اس وقت شریعت ہو اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو، لوگوں کو ہدایت دینے کی شرائط میں نہ ہوں۔ اے عزیز، تجھے چاہیے کہ اولیاء کی ولایت و کرامات پر اعتقاد رکھے۔ یہ جان لینے پر کفایت نہ کر کہ پہلے تو یہ کام محنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں محنت کو دخل ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ جو کھیتی بوئے وہ غلہ بھی کاٹے، اور جو چلے وہ منزل کو بھی پہنچے، اور جو ڈھونڈے وہ پائے۔ وہ کام ذیشان ہوتا ہے، اس کی شرطیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا حصول بھی مشکل ہوتا ہے، اور مقام معرفت میں آدمی کے جو درجات ہیں، یہ کام تو اس میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور بے کوشش اور مرشد کامل اس کام کو ڈھونڈنا بھی آسان نہیں آتا، اور اس کام کو ڈھونڈنا بھی نہیں آتا، اور اگر یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو اور ازل میں اس شخص کے لیے اس سعادت کا حکم نہ ہو چکا ہو، اس مراد کو نہ پا سکے گا۔ اور علم ظاہری میں امامت کا درجہ پانا اور دوسرے کام ایسے ہی ہیں۔ فصل: اے عزیز، اصل آدمی جسے دل کہتے ہیں، وقت اور حال کے اعتبار سے جو اس کی جو فضیلت ہے، اس بیان سے وہ بزرگی اور فضیلت کچھ پرچھائیاں سی تجھے معلوم ہوئی۔ اب یہ جان کہ قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتوں کی خاصیت حاصل ہے، حیوانوں کو وہ بزرگی حاصل نہیں۔ اور دل کی قدرت یہ ہے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے، جب وہ مناسبت دیکھتے اور خلق کو محتاج پاتے ہیں، خدا کے حکم سے پانی برساتے اور موسم نہار میں ہوا چلاتے ہیں، بچہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں رویدگی کی شکل بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، ہر کام پر فرشتوں کا ایک گروہ مقرر ہے۔ اس طرح آدمی کا دل بھی فرشتوں کی جنس سے ہے، اس کو بھی خدا نے قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے بھی تابع ہیں، اور ہر ایک کا بدن خاص عالم ہے اور دل کے تابع ہے۔ اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دل انگلی میں نہیں اور علم اور ارادہ بھی انگلی میں نہیں، مگر جب دل حکم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے، اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے، یہ میں ہے۔ اور جب دل میں شہوات پیدا ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور وہ شہوت اعلی تناسل کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب دل میں کھانے کا خیال آتا ہے تو زبان کے نیچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور پانی نکلتا ہے کہ کھانے کو ایسا تر کرے کہ کھا لیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دل کا تصرف بدن میں جاری ہے اور بدن دل کے تابع ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ امر ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے متی ہو جائے۔ اگر کسی بیمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تو وہ اچھا ہو جائے، اگر تندرست کی طرف ہمت کرے تو بیمار پڑ جائے۔ اگر کسی شخص کو چاہے کہ ہمارے پاس آئے تو اس شخص کا دل اس کے پاس جانے کو چاہے، اگر ہمت مبذول کرے کہ مہ برسے تو وہ برسنے لگے۔ یہ سب عقلی دلیل سے بھی ممکن ہے اور تجربے سے بھی معلوم ہے، اور نظر لگنا اور وہ جسے جادو کہتے ہیں وہ اسی قسم سے ہے۔ سب چیزوں میں آدمی کے نفس کو دخل ہے۔ مثلا جو نفس حسد کرتا ہے، اگر کسی چارپائے کو دیکھ کر اپنے حسد کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تو وہ چارپایا فوراً ہلاک ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔
دل میں جو قدرتیں ہیں ان میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے۔ ایسی خاصیت اگر پیغمبروں سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اگر دل سے ظاہر ہو کرامت۔ اگر اس خاصیت والا نیک کاموں میں رہتا ہے تو اسے ولی بھی کہتے ہیں، اور اگر برے کاموں میں رہتا ہے تو جادوگر ہے۔ اور سحر، کرامات سب آدمی کے دل کی قدرت کی خاصیت ہیں، اور ان میں بڑا فرق ہے۔ اس کتاب میں اس فرق کے بیان کی گنجائش نہیں۔ فصل، یہ سب کچھ جو اوپر بیان ہوا ہے، جو کوئی انہیں جانے گا نبوت کی حقیقت اچھی طرح نہ پہچان سکے گا، صرف گفت و شنید سے کچھ جانے گا، اس لیے کہ نبوت، ولایت آدمی کے دل کے بڑے درجات میں ایک درجہ ہے، اور اس درجے سے 3 خاصیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو حال عوام پر خواب میں کھلتا ہے اس درجے والے پر جاگنے میں کھل جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ عوامل کے نفس فقط ان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں، اور اس درجے والے کا نفس ان چیزوں میں جو اس کے بدن کے باہر ہیں اس طرح اثر کرتا ہے کہ اس میں خلق کا بناؤ ہو، بگاڑ نہ ہو۔ تیسری یہ کہ عوام الناس کو جو علوم سیکھنے سے آتے ہیں اس درجے والے کو بے سیکھے اپنے دل سے آ جاتے ہیں، اور چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ جو شخص کچھ تیز عقل اور صاف دل ہوتا ہے بے سیکھے بعض علوم اس کے دل میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے کہ جو شخص بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے وہ بہت یا سب علوم خود بخود جان جائے، اور ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے سورہ کہف میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ترجمہ، اور سکھایا ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم۔ جس شخص کو یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوں وہ پیغمبران بزرگ یا اولیاء کرام سے ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خاصیت ہے اس کو بھی یہ درجہ حاصل ہے، اور ہر ایک میں بھی بڑا فرق ہے، اس لیے کہ کسی کو ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے اور کسی کو بہت، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کمال حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں خاصیتیں تمام و کمال حاصل تھیں۔ جب خدا نے چاہا کہ مخلوق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حال بتائے تاکہ سب حضرت کے اتباع و پیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں، تو ان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شائبہ ان کو عنایت کیا۔ ایک سے خواب دکھایا، دوسرے سے خلق کی سمجھ سیدھی کر دی، تیسری سے ان کے دلوں کو درست کر دیا، اور یہ ممکن نہیں کہ آدمی ایسی چیز پر ایمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجود نہ ہو، اس لیے کہ جس چیز کا شائبہ آدمی میں نہ ہوگا اس چیز کی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئے گی۔ اسی لیے حقیقت الہیہ کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا، صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اس تحقیق کی تفصیل دراز ہے۔ معانی اسماء اللہ کتاب میں ہم نے کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ یہ تفصیل بیان کی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہم اس امر کو روا رکھتے ہیں کہ اولیاء انبیاء کے لیے ان تینوں خاصیتوں کے سوا اور خاصیتیں بھی ہوں کہ ہم میں ان کا شائبہ نہ ہو، اس وجہ سے ہم انہیں نہ جانتے ہوں، اور جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا خدا کو کوئی نہیں پوری طرح پہچانتا، اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طرح نہیں پہچانتا مگر وہی رسول یا جو اس سے مرتبے میں زیادہ ہو۔ تو آدمیوں میں پیغمبروں کی شان پیغمبر ہی جانتا ہے اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں، اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے یہ ذکر کرتے کہ کوئی شخص گر پڑتا ہے اور بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور جب دیکھنے سننے والا ہوتا ہے تو اپنا یہ حال بھی نہیں جان سکتا، اگر ہمیں خود نیند کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگوں کا یہ کہنا کبھی باور نہ کرتے۔ اس لیے آدمی نے جو نہ دیکھا ہو اس پر یقین نہیں کرتا، اور اسی لیے حق تعالی نے فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله، ترجمہ، بلکہ جھٹلانے لگے ہیں جس کی سمجھ پر قابو نہ پایا اور ابھی تک اس کی حقیقت نہ پائی۔ اور فرمایا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے مدت کا۔
اے عزیز، اس بات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو، اور انہیں اس صفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں، اس لیے کہ تو دیکھتا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں، گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتا، اگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھا دے تو کوشش کے باوجود نہیں سمجھا سکتا کہ اسے شعر کی کچھ خبر نہیں۔ اسی طرح اندھا انسان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ خدا کی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کہ درجہ نبوت کے بعد بعض ادراک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ فصل: اے عزیز، سب جو بیان ہوا ہے اس سے تجھے اصل آدمی کی بندگی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صوفیوں کی راہ کیا ہے، اور یہ جو تو نے سنا ہوگا کہ صوفی کہتے ہیں کہ علم اس راہ میں رکاوٹ ہے اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا ہو، تو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کہنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر محسوسات کے علم کے ساتھ مشغول رہے گا تو یہ شغل اس حال سے پردہ اور حجاب بنا رہے گا، اور دل حوض کی طرح ہے، اور حواس گویا 5 نہریں ہیں کہ ان سے حوض میں پانی جاتا ہے۔ اگر تجھے منظور ہو کہ حوض کی تہ سے صاف پانی نکالے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ باہر سے آیا ہوا پانی جو حوض میں ہے اور اس پانی کے سبب جو کیچڑ ہو گئی ہے اسے حوض سے نکال دے، اور سب نہروں کا راستہ بند کر کہ حوض میں باہر کا پانی نہ آنے پائے، اور حوض کی تہ کو کھود کہ صاف پانی اس کے اندر سے نکلے، اور حوض جب تک باہر کے پانی سے بھرا رہے گا ممکن نہیں کہ اس کی تہ سے پانی نکل سکے۔ اسی طرح باہر والے علم سے جب تک دل خالی نہ ہو جائے تب تک وہ علم جو دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے نہ پیدا ہوگا۔ ہاں، عالم اپنے آپ کو اگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول نہ رہے تو وہ علم جس سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے حجاب نہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محسوسات کے خیال سے اپنا دل خالی کر دے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے حجاب نہ ہوں گے، اور حجاب کا باعث یہ ہے کہ مثلا جب کسی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد سیکھنے اور گفتگو اور مباحثے کے لیے جیسا چاہا ان کی دلیل سیکھی اور اپنے آپ کو بالکل اسی کا کر دیا اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوا اور کوئی علم ہی نہیں، تو جب اس کے دل میں کچھ آئے گا یہی کہے گا کہ میں نے سیکھا ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ ایسے شخص کو کاموں کی حقیقت کا معلوم ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے۔ اصل حقیقت اور پوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے ایسی ممتاز ہو جائیں جیسے ہڈی سے گودا۔ اے عزیز، تو جان کہ جو عالم اعتقاد کی تائید کے لیے مناظرے کا طریقہ سیکھتا ہے اسے کچھ حقیقت منکشف نہیں ہوتی۔ جب وہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے، اور چونکہ یہ سمجھ اس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑا سا علم سیکھا ہوتا ہے تو غالباً ایسے لوگ اس درجے سے محروم و محجوب رہتے ہیں، اور جو عالم اس سمجھ کو دور کر دے اس کا علم حجاب نہ ہوگا بلکہ یہ کشف اسے جب حاصل ہوگا تو اس کا درجہ کامل ہوگا، اور اس کی راہ اس شخص سے بہت بے خطر اور سیدھی ہوگی جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسا رہا ہو، اور تھوڑا سا شائبہ بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہوتا ہے۔ اے عزیز، اگر کسی صاحب کشف سے تو سنے کہ علم رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کے معنی سمجھے، اس کا انکار نہ کرے، لیکن غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والے نفس پرور بے بہرا لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے انہیں ہرگز یہ حال حاصل نہیں۔ جاہل صوفیوں کی گڑھی ہوئی کچھ واہیات باتیں سیکھ لی ہیں، اور ان لوگوں کا یہ شغل ہے کہ تمام دن اپنے آپ کو دھوتے ہیں، لنگی گدڑی جا نماز سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے علم اور علماء کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ آدمیوں کے شیطان اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم اور علماء کی تعریف کی ہے اور تمام عالم کو علم سیکھنے کی دعوت دی ہے۔ یہ بدبخت
جب صاحب علم نہیں اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا ہو تو ایسی بات یعنی علماء کو برا بھلا کہنا اسے کب درست ہے؟ اور اس بدبخت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے سنا ہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے بے انتہا سونا ہاتھ آتا ہے، اور جب سونے کا خزانہ اس کے سامنے رکھیں تو اس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کہے کہ سونا کس کام آتا اور کیا حقیقت رکھتا ہے۔ کیمیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونا نہ لے، اور کیمیا ہاتھ نہ ڈالے اور کہے کہ سونا کس کام آتا ہے اور کیا حقیقت رکھتا ہے۔ کیمیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونا نہ لے، اور کیمیا نہ تو اس نے دیکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہو۔ ایسا شخص بدبخت، مفلس اور بھوکا رہتا ہے، اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ یہ کہا کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے خوش ہوتا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بناتا ہے، اور انبیاء و اولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے، اور عالموں کا علم سونے کی مثل ہے، اور کیمیا کے مالک کو سونے کے مالک پر ہر طرح سے فوقیت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو کہ اس سے سونے کے 100 دینار سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتے تو ایسے شخص کو اس شخص پر کچھ فضیلت نہیں جس کے پاس سونے کے 1000 دینار موجود ہوں۔ اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں، اس زمانے میں اس کی حقیقت کمیاب ہے، اکثر ڈھونڈنے والے دغا کھاتے ہیں۔ صوفیوں کا حال بھی ایسا ہے، اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں، اگر ہے تو تھوڑا ہے، اور یہ بات نادر ہے کہ کمال کو پہنچے۔ تو جاننا چاہیے کہ جس شخص کو صوفیاء کرام کا تھوڑا سا حال معلوم ہوا ہے، ہر عالم پر فضیلت نہیں، کیونکہ ان میں سے بہت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کام کے شروع میں کچھ خلل ظاہر ہوتا ہے، اس وقت اس درجے سے گر پڑتے ہیں اور کامل نہیں ہوتے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ سودا اور خیال خام ان پر غالب ہوتا ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتی، اور وہ اسے حق اور مستحکم کام سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جیسا کہ خواب میں اصل اور خیالات و واہیات دونوں ہوتے ہیں، اسی طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں، بلکہ عالموں پر اس صوفی کو فضیلت ہے جو اس میں ایسا کامل ہو چکا ہو، جو علم دین سے تعلق رکھتا ہے اور اوروں کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ صوفی بے سیکھے اس علم کو جان لے، اور یہ امر نہایت نادر ہے۔ تو اے عزیز، چاہیے کہ تو تصوف کی اصل راہ اور صوفیاء کرام کی بزرگی پر ایمان لائے، اور اس زمانے کے صوفیوں کے سبب سے ان اصلی صوفیاء کرام سے بد اعتقاد نہ ہو، اور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کرتا ہے اسے سمجھ لے کہ نادانی سے ایسا کرتا ہے۔ فصل: اے عزیز، شاید تو یہ کہے کہ کیسے معلوم ہو کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت ہی میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی معرفت میں آدمی کی سعادت کا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اسی کام میں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ شہوت کا مزہ اسی میں ہے کہ آدمی کی آرزو پوری ہو، اور غصے کا مزہ اسی میں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے، آنکھ کا مزہ اچھی صورتیں دیکھنے میں، کان کا مزہ اچھی آوازیں سننے میں ہے، اور دل کا مزہ اسی بات میں ہے جو دل کی خاصیت ہے اور جس کے لیے خدا نے دل کو پیدا کیا ہے۔ وہ امر کاموں کی حقیقت کا پہچاننا ہے کہ یہی دل کا خاصہ ہے، لیکن خواہش اور غصہ اور پانچوں حواس سے محسوسات کی پہچان چار پایوں کو بھی حاصل ہے، اور چونکہ کاموں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے، اسی لیے انسان جو چیزیں نہیں جانتا انہیں دریافت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جو شے جانتا ہے اس پر خوش ہو کر فخر کرتا ہے۔ اگر وہ بری چیز مثلا شطرنج سیکھنے کی فکر میں ہے اور جو اسے جانتا ہے اس سے اگر کہیں کہ تو نہ سیکھنا تو اسے صبر کرنا دشوار ہوتا ہے، اور اس خوشی سے کہ عجیب قسم کا کھیل جانتا ہے یہ چاہتا ہے کہ فخر ظاہر کرے۔ اے عزیز، تجھے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دل کی لذت کاموں کی معرفت میں ہے تو یہ بھی جان لے کہ جتنی اچھی اور عمدہ چیز کی معرفت ہوگی دل کو اس سے اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی، اس لیے کہ جو شخص وزیر کے اسرار و رموز سے واقف ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کا محرم راز ہو جائے اور اس کے امور مملکت پر واقفیت پائے تو بہت ہی خوش ہوگا، اور جو شخص علم ہندسہ کے ذریعے سے آسمانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے وہ شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے جو شطرنج کھیلنا
جانتا ہے، اور شطرنج بچھانا جاننے سے شطرنج کھیلنا جاننے میں آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح معلوم یعنی جانی ہوئی چیز جتنی زیادہ اچھی ہوگی، اس کا علم یعنی جاننا اتنا ہی عمدہ ہوگا، اور اس میں اسی تناسب سے زیادہ مزہ ہوگا۔ اور خدا سب چیزوں سے اشرف و افضل ہے، اس لیے کہ سب چیزوں کو اسی کی سبب سے شرف و عزت ہے۔ وہی تمام عالم کا بادشاہ ہے، تمام عالم کے عجائبات اس کی صفات کی نشانیاں ہیں، تو کوئی معرفت بھی اس کی معرفت سے زیادہ عمدہ اور مزیدار نہیں، اور حضرت ربوبیت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نہیں، اور دل کی طبیعت اس دیدار کو چاہتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت اسی خاصیت کو چاہتی ہے جس کے لیے اسے خدا نے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی دل ایسا ہو جس سے اس معرفت کی خواہش ظاہر ہو چکی ہو، تو وہ دل اسے اس بیمار کی مانند ہے جسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو، اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اگر اس بیمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش پھر نہ پیدا ہو جائے اور مٹی کا شوق ختم نہ ہو، تو وہ بیمار بڑا کم نصیب ہے اور ہلاک ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جس کے دل میں خدا کی معرفت سے زیادہ اور چیزوں کا شوق ہے، وہ بیمار ہے اور اس جہان میں بدبخت اور تباہ ہوگا، اور سب خواہشات اور محسوسات کے باعث جو محنت اس نے اٹھائی تھی وہ بھی جاتی رہے گی، اور خدا کی معرفت کی لذت جو دل سے تعلق رکھتی ہے مرنے سے دونی ہو جائے گی، اس لیے کہ دل نہ مرے گا اور معرفت برقرار رہے گی، بلکہ دل زیادہ روشن ہو جائے گا، اور چیزوں کی خواہش سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے دونی لذت اٹھائے گا۔ اور اس کی زیادہ تفصیل اصل محبت میں جو آخر کتاب میں بیان کی جائے گی، جو آخر کتاب میں ہے بیان کی جائے گی۔ فصل اصل انسانی کا جو کمال بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں اتنا ہی کافی ہے۔ زیادہ تفصیل درکار ہو تو وہ کتاب عجائب القلوب میں ہم نے لکھ دی ہے، دیکھ لے۔ اور ان دونوں کتابوں سے بھی آدمی کو پوری خود شناسی یعنی اپنے نفس کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے، اور دل کی تمام صفات میں سے یہ بعض کا بیان ہے، اور آدمی کا دوسرا رکن بدن ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت سے عجائبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری اور باطنی عضو میں عجیب باتیں اور عمدہ حکمتیں ہیں، اور آدمی کے بدن میں کئی ہزار رگیں، ریشیں اور ہڈیاں ہیں، ہر ایک کی صورت اور صفت علیحدہ ہے، اور ہر ایک سے غرض جدا ہے۔ اے عزیز، تو ان سب سے بے خبر ہے، فقط اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، زبان بات کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ بات جان کہ خدا نے 10 پردوں سے آنکھ کو بنایا ہے، اور وہ 10 پردے باہم مختلف ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل پڑ جائے، اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پردہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی کا کیوں محتاج ہے، اور آنکھ کی مقدار جتنی ہے اتنی ظاہر ہے، اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے۔ اگر تجھے آنکھ کے پردوں کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب ہے، اس لیے کہ تو یہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلا جگر، تلی، پتا، گردہ وغیرہ کیوں بنے ہیں۔ جگر تو اس لیے بنا ہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جو اس میں پہنچیں ان سب کو ایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کر دے تاکہ وہ 7 اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے۔ جب خون جگر میں پک جاتا ہے تو اس کے نیچے تلچھٹ رہ جاتا ہے، وہ تلچھٹ سودا کہلاتا ہے۔ تلی اس لیے ہے کہ جگر سے خون کو لے اور اس کے اور کچھ زرد چیز پیدا ہوتی ہے۔ پتا اس لیے ہے کہ اس کو خون سے کھینچ لے، اور خون جب جگر سے باہر نکلتا ہے پتلا اور بے قوام ہوتا ہے۔ گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہو سے کھینچ لے تاکہ بغیر سودا اور صفرا کے قوام ہو کر خون رگوں میں جائے۔ اگر پتے میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے تو صفرا خون میں رہ جائے، اس سبب سے کافور اور صفراوی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہوگا تو خون میں پانی رہ جائے گا، اس سے استسقاء کی بیماری پیدا ہوگی۔ اسی طرح آدمی کے ظاہری اور باطنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدا نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے، بلکہ آدمی کا بدن اگرچہ چھوٹا ہے مگر تمام عالم کی مثال ہے۔
اس لیے کہ جو کچھ تمام عالم میں خدا نے پیدا کیا ہے، آدمی کا بدن اس سب کا نمونہ ہے۔ ہڈی پہاڑ، پسینہ مہ، بال درخت، دماغ آسمان اور حواس گویا تارے ہیں۔ اس کی تفصیل دراز ہے، بلکہ جہاں میں جس قسم کا مخلوق ہے، مثلا سور، کتا، بھیڑیا، چارپایا، دیو، پری، فرشتہ، ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے مذکور ہو چکا ہے، بلکہ جو پیشہ ور جہاں میں ہیں، ان سب کے نمونے جسم انسان میں ہیں۔ جو قوت کے معدے میں کھانا ہضم کرتی ہے گویا باورچی ہے، اور جو قوت خالص کھانے، جگر اور پھوک کو آنتوں میں پہنچاتی ہے وہ گویا فلٹر ہے، اور جو قوت کھانے کو جگر میں خون کا رنگ دیتی ہے گویا رنگریز ہے، اور جو قوت خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچا کر سفید دودھ اور مرد کی خصیوں میں سفید منی بناتی ہے گویا دھوبی ہے، اور جو قوت غذا کو ہر عضو میں کھینچ کر پہنچاتی ہے گویا دلدل ہے، اور جو قوت پانی کو جگر سے کھینچ کر گردے اور مثانے میں بہا دیتی ہے گویا سقا ہے، اور جو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرا دیتی ہے حلال خور ہے، اور جو قوت سودا اور صفرا کو اس لیے اندر پیدا کرتی ہے تاکہ بدن تباہ اور خراب ہو وہ گویا مفسد جعل ساز ہے۔ اے عزیز، اصل مطلب یہ ہے کہ تجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور تو خواب خرگوش میں غافل پڑا ہے، لیکن ان قوتوں میں سے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی، اور نہ تو ان کو جانتا ہے، اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیا ہے نہ اس کا احسان مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیجے تو تمام عمر تو اس کا شکریہ ادا کیا کرتا ہے، مگر جس ذات نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ ور تیری خدمت کے لیے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے اسے یاد بھی نہیں کرتے، اور بدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جاننے کا علم تشریح ہے، وہ بھی عظیم الشان علم ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اسے نہیں پڑھتے۔ جس کسی نے پڑھا بھی تو اس لیے پڑھا کہ علم طب میں ماہر ہو جائے، اور علم طب خود مختصر اور بے حقیقت ہے، گویا اس کی طرف حاجت ہے مگر دین کی راہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کی عجیب صنعتیں دیکھنے کی نیت سے اس علم کا مطالعہ کرے تو اسے خدا کی صفتوں میں سے 3 صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ اس قالب کا بنانے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنا بڑا قادر ہے کہ اس کی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہرگز دخل نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا کرے، اور جو یہ عجیب کام کر سکتا ہے اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دوسری یہ صفت کہ وہ خالق ایسا عالم ہے کہ اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہ عجائبات ان عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہے۔ تیسری یہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف و رحمت بندوں پر بے نہایت ہے کہ بندے کو جیسا چاہیے تھا پیدا کیا، کہ جس چیز کی ضرورت تھی، جگر، دل، دماغ کے حیوان کی اصل ہے وہ بھی اسے دی، اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی، مثلا ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ وغیرہ بھی عطا کی، اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی مگر ان سے مزید زینت تھی، مثلا بالوں کی سیاہی، لبوں کی سرخی، بھووں کا خم، آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری، وہ بھی مرحمت فرمائیں تاکہ انسان بہت اچھا معلوم ہو، اس لیے یہ چیزیں بنائیں۔ اور یہ لطف و مہربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں بلکہ سب مخلوقات کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ بھینگا اور مماکھی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی اور بائیں ہمہ ان کی ظاہری صورت بھی اچھے نقشوں سے آراستہ اور عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی، تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا خدا کی صفات پہچاننے کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے اس علم یعنی علم تشریح کی اس قدر وضاحت کی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی عظمت ہے کہ طبیب کی حاجت ہے، اور جیسا کہ شعر و تصنیف اور صنعت کے عجائبات کو تو جس قدر زیادہ جانتا ہے، شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی اتنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔
اسی طرح خدا کی عجیب عجیب صنعتیں اس صانع باکمال کی عظمت و دریافت کرنے کی کنجی ہے، اور یہ علم بھی معرفت نفس کا راستہ ہے، لیکن علم دل کی نسبت تنگ اور چھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ بدن کا علم ہے، اور بدن سواری اور دل سوار کی مانند، اور پیدا کرنے سے سواری مقصود نہیں، سوار مقصود ہے۔ سوار کے لیے سواری ہوتی ہے، سواری کے لیے سوار نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا بھی جو بیان کیا تو اس لیے کہ تو جان لے کہ باوجود یہ کہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ تجھ سے نزدیک نہیں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پہچان سکتا، اور جو اپنے آپ کو نہ پہچانے اور دوسروں کے پہچاننے کا دعویٰ کرے وہ اس مفلس کی مانند ہے جو اپنے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ تمام شہر کے محتاج اس کے گھر روٹی کھاتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا اور دعویٰ کرنا محض واہیات اور تعجب کی بات ہے۔ فصل: اے عزیز، یہ سب کچھ جو بیان ہوا اس سے آدمی کے گوہر دل کی بزرگی اور فضیلت تجھے معلوم ہوئی۔ اب یہ جان کہ خدا نے تجھے یہ بہت عمدہ گوہر دیا ہے اور تجھ سے پوشیدہ کیا۔ اگر تو اسے نہ ڈھونڈے گا اور اس کو ضائع کرے گا اور اس سے غافل رہے گا تو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ کوشش کر کہ دل کو ڈھونڈ اور دنیا کے مشغلے سے نکال کر کمال بزرگی کے درجے پر پہنچا کہ اس جہان میں بزرگی اور عزت ظاہر ہو، یعنی مسرت بے ملال، بقائے بے زوال، قدرت بے عجز، معرفت بے شبہ اور جمال بے قدورت دیکھے۔ لیکن اس جہان میں دل کی بزرگی اس بات سے ہے کہ اس جہان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیاقت رکھتا ہے، نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور ناقص کوئی نہیں کہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ، درد وغیرہ غموں میں پھنسا ہے، اور جس چیز میں اسے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصان اور مضرت ہے، اور جو چیز اس کے نفع پہنچانے والی ہے وہ رنج اور تلخی سے خالی نہیں۔ اور جو شخص بزرگ و عزت دار ہوتا ہے وہ علم یا قدرت و قوت یا ارادہ و ہمت یا اچھی صورت کی بدولت صاحب وقار ہوتا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑھی ہو جائے تو ہلاکت اور جنون کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب و علاج کیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوا اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور نہیں پہچانتا کہ یہ میری دوا ہے۔ اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تو اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں کہ یہ میری سے نہیں جیت سکتا کہ اگر ایک بھینگے کو خدا اس پر مسلط کر دے تو اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، اگر ایک مماکھی ڈنگ مار دے تو بے خواب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے تو ایک دانگ چاندی کا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے تو اداس و ملول اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک کے وقت ایک نوالا اسے نہ ملے تو بدحواس ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کنجوس اور کون ہوگا؟ اگر آدمی کے جمال اور صورت کا خیال کیجیے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چمڑا تان دیا گیا۔ آدمی اگر 2 دن اپنا بدن نہ دھوئے تو ایسی خرابیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتا جائے، بدن سے بدبو آنے لگے، نہایت رسوا ہو۔ آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے اور وہ نجاست بردار ہے، اور ہر روز 2 بار نجاست خود ہوتا ہے، یعنی آبدست لیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن شیخ ابو سعید قدس سرہ صوفیہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مقام پر پہنچے، وہاں لوگ سنڈاس صاف کر رہے تھے، راستے پر نجاست پڑی تھی، سب ساتھی وہاں ٹھٹک کر ناک بند کر کے ایک طرف بھاگے۔ شیخ ممدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، سمجھو تو یہ نجاست مجھ سے کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے کہا، یا شیخ کیا کہتی ہے؟ فرمایا، یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی، یعنی میوہ، مٹھائی وغیرہ تھی، سب لوگ مجھے مول لینے کو روپیہ کی تھیلیاں مجھ پر لوٹاتے تھے، ایک شب میں تمہارے پیٹ میں رہی، متعفن اور نجس ہو گئی، اب مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے اور تم کو مجھ سے۔ حقیقت میں یہی بات ہے کہ آدمی اس عالم میں نہایت ناقص و عاجز اور بے کس ہے۔ قیامت کو اس کی گرم بازاری ہوگی۔ اگر کیمیائے سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا، چارپائیوں کے مرتبے سے نکل کر فرشتوں کے درجے پر پہنچے گا۔
دنیا دار اگر خواہش دنیا کی طرف متوجہ ہوگا تو کل قیامت کو کتے اور سور اس سے بہتر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے اور رنج سے نجات پائیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا۔ تو آدمی نے جہاں اپنی بزرگی جانی ہے چاہیے کہ اپنا نقصان اور بے چارگی اور بے کسی بھی پہچان رکھے، اس لیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچاننا بھی معرفت الہی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اس قدر بیان اپنے آپ کو پہچاننے کو کفایت کرتا ہے، اسی لیے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں۔